تہجد کی خاموشی اور اس کی روحانیت ایک ایسا موضوع ہے جو مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ جب پوری کائنات نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندے کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا دراصل اس کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مادی و وسائل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی محنت ہی اس کے منزل تک پہنچائے گی، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ منزلوں کے فیصلے زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ آج کا انسان ذہنی دباؤ، معاشی بدحالی اور سماجی الجھنوں کا شکار ہے۔ اسے سکون کی تلاش ہے، لیکن وہ سکون اسے وہاں نہیں مل رہا جہاں وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ حقیقی سکون تو اس سجدے میں ہے جو رات کے آخری پہر میں صرف خالق کائنات کے لیے کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت دور کر دوں۔ یہ پکار کسی عام ہستی کی نہیں بلکہ اس ذات کی ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ وہ آنسو جو تہجد کے مصلے پر گرتے ہیں وہ عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں، لوگ آپ کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں، حالات آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی بڑی رکاوٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہاڑ جیسا قرض ہو، بیماری ہو یا رشتوں کی بندش، اللہ کی رحمت ان سب پر بھاری ہے۔ ہمیں اپنے یقین کو اس درجے پر لانا ہوگا جہاں ہمیں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر بھروسہ ہو۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ مایوسی ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی ہمت کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ایمان ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیری راتوں میں بھی راستے دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کے زاویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے۔ وہ چاہے تو ریگستانوں میں گلاب کھلا دے، وہ چاہے تو پتھروں سے چشمے جاری کر دے۔ آپ کی زندگی کی اجڑی ہوئی بستیاں بھی پھر سے آباد ہو سکتی ہیں۔ بس ایک بار پورے خلوص کے ساتھ اس کے در پر آ کر تو دیکھیں۔ وہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ بندے کا تعلق اپنے رب سے مزید مضبوط ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار اسے پکاریں، آپ کی آواز اسے پسند آتی ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں بلکہ اپنے رب سے لو لگائیں۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی کا واحد راستہ صبر اور دعا ہے۔ جب ہم مصلی پر بیٹھ کر اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ سکون جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی، وہ ایک سچے سجدے میں مل جاتا ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا میرے بہن بھائیوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس ذات کے پیچھے بھاگیں جو دنیا کا مالک ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اگر آپ کا اللہ سے دور ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں بھی آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکیں گی جس کے آپ تمنائی ہیں۔ آپ کے اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہے، وہاں صرف اللہ کا ذکر ہی وہ ڈھال ہے جو آپ کو ذہنی اور روحانی سکون فراہم کر سکتی ہے۔ اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کریں، کیونکہ یہ بیماریاں انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ گنہگاروں کو بھی نوازتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ کی زندگی کا نیا باب آج سے شروع ہو سکتا ہے اگر آپ عزم کر لیں کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں گے۔ وہ تمام خواب جو آپ کو ادھورے لگتے ہیں، وہ تمام حسرتیں جو آپ کے دل میں دفن ہیں، ان سب کا علاج میرے بہن بھائیوں اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے آپ اپنی پوری کوشش کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنا وکیل اللہ کو بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں،
اور آتے رہیں گے، لیکن کبھی خوشی ہوگی تو کبھی غم، لیکن ایک مومن کبھی متزلزل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سہارا اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ وہ جانتا ہے اگر آج تنگی ہے تو کل آسانی بھی آئے گی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ وہ اپنا ایسا سخی ہے کہ مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد کا وہ لمحہ جب ہواؤں میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی ہوتی ہے، وہ دراصل آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ملاقات کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو سکون اور برکت ہے وہ پورے دن کے ہنگاموں میں نہیں مل سکتی۔ اپنے آپ کو اس روحانی تجربے کے لیے تیار کریں، اپنی نیند کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ وہ قرض جو آپ کو ناممکن لگ رہا تھا وہ ایسے ادا ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ پریشانیاں جو برسوں سے آپ کا پیچھا کر رہی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو، آپ کی طلب سچی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کا گمان اچھا ہے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اپنی زندگی کو مقصد دیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ موٹیویشنل سفر اب آپ کو اس مقام پر لے جائے گا جہاں آپ خود کو ایک نیا انسان محسوس کریں گے۔ آپ کے اندر ایک ایسی ہمت پیدا ہوگی جو آپ کو بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دے گی۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے سر اٹھا کر جئیں اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کی تقدیر کے بند دروازے اب کھلنے والے ہیں، بس اپنی تڑپ کو برقرار رکھیں۔ اللہ کی محبت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جس کے پاس یہ سرمایہ ہو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر کام کا آغاز اس کے نام سے کریں، ہر کامیابی پر اس کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے چھین لی جاتی ہیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کیونکہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج سے ایک نیا عہد کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور تہجد کی اس مبارک گھڑی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ وہ شارٹ کٹ ہے جو آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ کی دعائیں اب عرش تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں، اپنی امید کو جوان رکھیں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کے کرشمے اب آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے کو ہے۔ بس ایک سجدے کی دوری ہے، ایک آنسو کی دوری ہے، اور پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کی ہر وہ حاجت جو لوگوں کے سامنے شرمندگی کا باعث تھی، اب وہ اللہ جل شانہ کے فضل سے عزت میں بدل جائے گی۔ یہ سفر ابھی جاری ہے، اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہ دیں، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور دے گا۔ تہجد کی اس پر نور فضا سے نکل کر جب ہم اپنے عمل اور یقین کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کامیابی صرف مانگنے کا نام نہیں، بلکہ اس یقین پر قائم رہنے کا نام ہے جو متزلزل نہ ہو۔ انسان کا نفس اسے بار بار مادی اسباب کی طرف کھینچتا ہے، اسے ڈراتا ہے کہ اگر تیرے پاس مال نہیں ہوگا تو تیری عزت نہیں ہوگی، اگر تیرے پاس سفارش نہیں ہوگی تو تیرا کام نہیں بنے گا۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مومن کا عزم اسے جتاتا ہے، میرا رب ہر اسباب سے بڑا ہے۔ آپ کی زندگی کے کھٹن حالات دراصل آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو تراشنے کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح سونے کو کندن بننے کے لیے آگ سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک عظیم انسان بننے کے لیے مشکلات کی بھٹی میں تپنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی وہ راتیں جو آنسوؤں میں گزریں وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ تو اس قدرت کے کارخانے میں آپ کے حق میں گواہی بن کر جمع ہو رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم ہو، کوئی بھی افسر ہو یا کوئی بھی طاقتور دشمن، وہ سب کے سب اسی ایک رب کے اشارے کے محتاج ہیں۔ جب آپ کا تعلق اس ذات سے جڑ جاتا ہے جو دلوں کو پھیرنے والی ہے تو پھر ناممکن راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو گہرائی سے
اتارنا ہوگا کہ رزق کا وعدہ جس ذات نے کیا ہے وہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ پرندوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا دانہ کہاں سے ملے گا، لیکن ان کا توکل انہیں اڑنے کی ہمت دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی ہمت کو جوان رکھیں، اپنے خوابوں کو مرنے نہ دیں، اپنی ہمت کو اللہ کے بھروسے کے ساتھ جوڑ دیں۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی نفسا نفسی اور حسد کی آگ سے خود کو بچائیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے پاک کریں اور ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ شکر گزاری وہ جادوئی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آج آپ کے پاس وسائل کم ہے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ کائنات کا مالک آپ کو تھوڑے میں بہت کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے نصیب، آپ کے کاروبار کی بندش اور آپ کے سر پر موجود قرض کا بوجھ، یہ سب اس کے ایک کن کے محتاج ہیں۔ جب آپ تہجد کی تنہائی میں اپنے عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں تو عرش پر آپ کے لیے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان ہے، اور ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جب وہ ظاہری اسباب کے بجائے غیب کی مدد پر یقین رکھے۔ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرے، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالیں۔ جب آپ کا کردار بلند ہوگا تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ زندگی کے اس سفر میں تھک کر بیٹھ جانا کوئی حل نہیں، بلکہ گر کر دوبارہ اٹھنا اور نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہی اصل مردانگی ہے۔ آپ کی آج کی خاموش محنت اور راتوں کی دعائیں کل ایک ایسا انقلاب لائیں گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اللہ کبھی اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی۔ ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہوگا، کیونکہ مثبت سوچ ہی انسان کو عمل پر اکساتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنے، انہیں بتائیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر کے ایک ہارا ہوا انسان بھی فاتح بن سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے فضول سوچو اور ماضی کے پچھتاؤں میں ضائع نہ کریں۔ جو گزر گیا وہ ایک سبق تھا، جو آنے والا ہے وہ ایک موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے رب سے اپنی مرادیں مانگتے رہیں۔ وہ رب جو ایک چونٹی کو کالے پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے، وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ کی ہر سسکی، آپ کی ہر دکھ، آپ کی ہر پریشانی اس کے علم میں ہے۔ وہ آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہو سکے۔ جب آپ شدت غم میں پکارتے ہیں تو وہ پکار سیدھی اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ اپنے دل کو ایک ایسا آئینہ بنائے جس میں صرف رب کی محبت جھلکے۔ دنیا کی محبت عارضی ہے، یہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، جبکہ اللہ کی محبت دائمی ہے اور یہ انسان کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرتی ہے۔ آپ کے دشمن جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ دراصل آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اپنے کاموں میں ایمانداری اور خلوص پیدا کریں، کیونکہ خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ زندگی میں مشکلات کا آنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ان مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا بزدلی ہے۔ آپ ایک جگنو ہیں اور آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کی دعا اور آپ کا توکل ہے۔ جب آپ سجدے میں گر کر کہتے ہیں اے اللہ میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما، تو کائنات کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ آپ کی اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ رزق حلال کی تلاش کو اپنی ترجیح بنائیں، کیونکہ حلال رزق میں ہی برکت اور سکون ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، وہاں اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے سکون پہنچائیں۔ آپ کا چہرہ اس نور سے چمکنا چاہیے جو راتوں کو جاگنے والوں کا خاصا ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے بے چین نہ ہوں، بلکہ اللہ کے
وقت پر یقین رکھیں، وہ بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کی کشتی اب طوفان سے نکل کر ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے، بس اپنی امید کا چراغ روشن رکھیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا یا آپ کو تنہا چھوڑا، وہ ایک دن آپ کی کامیابی دیکھ کر رشک کریں گے۔ آپ کی عزت کا محافظ خود اللہ ہے، اس لیے کسی کی تنقید سے نہ گھبرائیں۔ جتنا آپ اپنے رب کے قریب ہوں گے اتنا ہی دنیا آپ سے مرعوب ہوگی۔ یہ موٹیویشنل سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کے عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ اس کے اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں، دوسروں کے کام آئیں اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو خالق آپ سے پیار کرے گا۔ آپ کی دعاؤں میں وہ تڑپ ہونی چاہیے جو یونس علیہ السلام کی دعا میں تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یا وہ یقین ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں، بس انہیں دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ آپ کی زندگی کا اگلا حصہ خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہونے والا ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور اپنے رب سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن نا انصافی نہیں۔ آپ کی جیت یقینی ہے کیونکہ آپ کا سہارا وہ ذات ہے جو کبھی نہیں ہارتی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کریں، جہاں خوف کی کوئی جگہ نہ ہو اور صرف امید کی روشنی ہو۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہونے والی ہے، آپ کی ہر مراد پوری ہونے والی ہے۔ بس اس راستے پر ڈٹے رہیں، اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور روحانیت اور کامیابی کے اس سفر کے تیسرے اور آخری مرحلے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب تک آپ نے سمجھا کہ کس طرح اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے اور کیسے تہجد کی خاموشی میں اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لاڈلی تسبیح کو جاننے کا، جس کا ذکر کائنات کے تمام اولیاء اور صالحین نے اپنی زندگیوں کے نچوڑ میں کے طور پر کیا ہے۔ یہ تسبیح محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ عرش الہی کے خزانوں کا وہ پاسورڈ ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بندے نے کمال یقین کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا، قدرت نے اپنی تمام تر توانائیاں اس کے حق میں وقف کر دی۔ حضرت عثمان غنی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے پیچھے یہی راز تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے سے شفا یاب کا سبب یہ یقین تھا، اور غار سور کی تنہائیوں میں سکینت کا نزول بھی اسی ذات کی تسبیح سے جڑا تھا۔ آئیے اب ہم اس مبارک اور مجرب عمل یعنی اس روحانی نسخے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس عمل کو کرنے کا بہترین وقت تہجد کا آخری پہر ہے، لیکن اگر آپ اس وقت نہ اٹھ سکیں تو عشاء کے بعد یا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ تہجد کے وقت کریں۔ اس عمل کی ترتیب کو نہایت غور سے سن لیں تاکہ اس کی برکتیں مکمل طور پر سمیٹی جا سکیں۔ نمبر 1، درود ابراہیمی کا حصار۔ سب سے پہلے میرے بہن بھائیوں، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنی دعا کے گرد ایک حفاظتی قلعہ بنا لیتے ہیں جو اسے سیدھا عرش تک پہنچاتا ہے۔ خیر کثیر کی صورت۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ صورت دشمنوں کی زبان بندی، رزق کی فراوانی اور خیر کثیر کے لیے اکسیر ہے۔ جب آپ یہ صورت پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے برکت کے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس میں اعظم کی پکار تیسرے نمبر پہ۔ اب باری آتی ہے اس لاڈلی تسبیح کی کے پہلے حصے کی، یعنی کہ 100 مرتبہ یا حی یا قیوم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اس میں اعظم چھپا ہے۔ یا حی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، یا قیوم یعنی وہ جو پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو گویا
آپ کائنات کے منتظم اعلیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بگڑے ہوئے کام سنوار دے۔ نمبر 4، میزان میں بھاری کلمات۔ اگلا مرحلہ ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے بھاری ہوں گے۔ یہ فرشتے مسلسل پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے گھر سے نحوست، بیماری اور بے برکتی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مغفرت کی کنجی، آخر میں آپ نے 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفار وہ صابن ہے جو گناہوں کے داغ کو دھو دیتا ہے، اور جب بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ عمل کے اختتام پر دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اس تسبیح کی قدر و منزلت کو ایک واقعے سے سمجھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ مقروض تھا، اتنا کہ اسے اپنے گھر کے نیلام ہونے کا ڈر تھا۔ اس نے تہجد میں اس لاڈلی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا۔ ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ غیب سے اس ایسے اسباب بنے کہ اسے ایک ایسی جگہ سے وراثت ملی جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا، اور اس کا سارا قرض بھی اتر گیا۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اس طرح ایک ماں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے اس تسبیح کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اسے ایسے گھرانوں میں بیٹیوں کے رشتے دیے جو شرافت اور دولت دونوں میں بے مثال تھے۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر ان کلمات کو دہراتے ہیں تو دراصل آپ کائنات کی فریکوینسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ کے چہرے پر ایک نورانی چمک آ جاتی ہے جو دنیاوی میک اپ سے نہیں مل سکتی۔ یہ تسبیح آپ کو دنیا کے سامنے جھکنے سے بچاتی ہے، آپ کو غیرت ایمانی عطا کرتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا جزو لانفک بنا لیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ کے رزق میں برکت، آپ کی اولاد میں فرما برداری اور آپ کے گھر میں سکون، یہ سب اسی ایک تسبیح کے مرہون منت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مایوسی کی زنجیریں توڑ دیں اور امید کا دامن تھام لیں۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا اب چھٹنے والا ہے اور کامیابی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، بس آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے سمیٹنا ہے۔ یہ موٹیویشنل سفر آپ کی تقدیر بدلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اپنے یقین کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط رکھیں، اپنی دعا میں وہ تڑپ پیدا کریں جو عرش بری تک پہنچے۔ آپ کی جیت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام دعاؤں کو